بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ خرم شہزاد ایڈوکیٹ۔ آج کے نئے موضوع کے ساتھ، اور آج کا نیا موضوع ہمارا ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے حوالے سے، کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا جو کیریکٹر تھا ڈیورنگ پارٹیشن، جب ہندوستان کی تقسیم ہو رہی تھی، تو یہ کردار جو تھا یہ کیسا کردار تھا، اور اس نے تقسیم کے وقت پاکستان کو کیا نقصانات پہنچائے، یا اس کی وجہ سے ہمیں کون کون سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، سب سے پہلے تو اس کا تعارف تھوڑا سا میں آپ سے کرا دوں پہلے، کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن یہ وہ شخص تھا کہ جس کو پاکستان کا وائس رائے بنا کر بھیجا گیا تھا۔ تاریخ اس کی کچھ اس طرح ہے کہ لیبر پارٹی 1946 میں جب برطانیہ میں الیکشنز ہوئے تو لیبر پارٹی نے اس میں حصہ لی اور لیبر پارٹی کامیاب ہو گئی تھی۔ لیبر پارٹی کا الیکشن مہم کا سلوگن یہ تھا کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے اور ہماری حکومت اگر بن گئی تو ہم نے ہندوستان کو آزاد کرنا ہے اور ہندوستان سے ہم نے اپنی جان چھڑانی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ یہ ہندوستان جو ہے برطانیہ نے ایسے ہی نہیں چھوڑا تھا، اس کے پیچھے وجوہات یہ تھیں کہ دوسری جنگ عظیم میں جو 1939 میں شروع ہوئی 1945 میں ختم ہوئی، اس دوران برطانیہ جو تھا اس دوسری جنگ عظیم میں فائنینشلی اتنا کولیپس کر گیا تھا کہ وہ مزید اور سب کانٹیننٹ کو، ہندوستان کو مزید اور افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ اس سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ اس بنیاد پہ لیبر پارٹی کے جو پرائم منسٹر تھے، جس کا نام تھا لارڈ کلیمنٹ ایٹلی نے پارلیمنٹ میں اپنی پہلی سپیچ میں یہ کہا کہ ہم اپنے سلوگن کے مطابق، اپنے منشور کے مطابق ہندوستان کو آزاد کرنے جا رہے ہیں۔ اس بنیاد پر لیبر پارٹی کی حکومت کی طرف سے یہاں کے جو ہندوستان کے جو وائس رائے تھے، جس کا نام تھا لارڈ ویول، اس کو واپس بلایا گیا اور اس کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو وائس رائے بھجوایا گیا، لیکن ایک ٹاسک کے ساتھ کہ آپ نے وہاں جا کر ہندوستان کی آزادی یا پارٹیشن کے حوالے سے آپ نے کام کرنا ہے، اور یہ ٹاسک ان کو سونپ کر یہاں اس کو بھجوایا گیا۔ جب یہ شخص یہاں پہ آیا تو اس نے یہاں پر آ کر سب سے پہلے کوشش یہ کی کہ اگر متحدہ ہندوستان کی آزادی اگر ممکن ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر پارٹیشن کی طرف رجحان ہم رکھیں گے۔ اس نے کوشش یہ کی لیکن اپنی کوشش میں ناکام رہا۔ اس کے بعد اس نے پھر پارٹیشن پلان بنایا۔ یہاں سے اس لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا کردار مشکوک ہونا شروع ہوتا ہے ناظرین، اور یہ وہ شخص تھا، یہ وہ کردار تھا کہ جس کی وجہ سے ہمیں بڑے مسائل، بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کی وجوہات کیا تھیں، اس کی وجوہات پہ پھر ہم آخر میں بات کریں گے، لیکن پہلے آتے ہیں ان نقصانات کی طرف کہ جو نقصانات اس کی وجہ سے ہمیں ملے ہیں۔ پہلی بات، پارٹیشن پلان جب اس نے بنایا، تقسیم ہند کا جو منصوبہ اس نے بنایا، وہ اس نے سب سے پہلے نہرو کے ساتھ شیئر کیا۔ نہرو نے جیسے ہی وہ منصوبہ دیکھا تو اس نے اپنی پہلی ہی نظر میں اس منصوبے کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ یہ کیسا منصوبہ ہے۔ تو ناظرین، یہ بات آپ کو واضح ہونی چاہیے اور اس پہ آپ لوگوں کا ایک ویو ہونا چاہیے کہ نہرو تقسیم ہند کا جو منصوبہ جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بنایا اور وہ اس منصوبے کو ریجیکٹ کرتا ہے، تو اس سے صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ منصوبہ ایسا ضرور ہوگا کہ جس میں ہندوؤں کے لیے کچھ خاص فیوریبل نہیں ہوگا، تو اس لیے وہ منصوبہ ریجیکٹ ہوا۔ ماؤنٹ بیٹن نے بڑی آسانی سے، بڑی خوبصورتی سے جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ ٹھیک ہے جی، ہم دوسرا منصوبہ بنا لیتے ہیں۔ دوسرا منصوبہ اس نے اپنے مشیر کو کہا کہ ایک منصوبہ تم تیار کرو۔ وہ جو مشیر تھا ماؤنٹ بیٹن کا، وہ ہندو تھا جس کا نام تھا وی پی مینن۔ وی پی مینن نے ایک دوسرا منصوبہ تیار کیا، اور وہ منصوبہ جب اس کو دکھایا گیا نہرو کو، تو نہرو نے اسے اوکے کر دیا۔ اب ناظرین، نہرو نے اس کو کیوں اوکے کیا؟ اس کو اوکے اس لیے کیا کہ وہ جو منصوبہ تھا وہ انٹائرلی، یکسر، مکمل طور پر ہندوؤں کے فیور میں تھا اور پاکستان کے اور مسلمانوں کے لیے فیوریبل نہیں تھا۔ آئیں اس منصوبے کی طرف آتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے لیے فیوریبل نہیں تھا۔ کیا وجوہات تھی، کیا مسئلے تھے اس میں؟ آ جائیں جی۔ پہلی بات، آپ اگر تقسیم ہند کے منصوبے کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں تقریباً تقسیم ہند کا جو منصوبہ ہے، تقسیم ہند کے منصوبے میں ٹوٹل 7 آرٹیکلز ہیں۔ آرٹیکل 1 کی طرف آپ آ جائیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بنگال اور پنجاب اگر پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس میں ہندو اکثریتی ضلع علیحدہ کر کے وہ ہندوستان میں شامل کیے جائیں گے۔ تو یہ پہلا وہ ہندوؤں کو فیور کرنے والا وہ آرٹیکل ہے جو کہ اس قانون میں، اس منصوبے میں ایکسپلین ہوا ہے۔
اب یہ شرط مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے لیے تھی، لیکن ہندوستان کے لیے نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ کہا گیا کہ ان ضلعوں کی تقسیم کے لیے حد بندی کمیشن بنائی جائے گی۔ اب آ جائیں حد بندی کمیشن کی طرف آ جائیں۔ حد بندی کمیشن جب بنی اور ریڈ کلف جو تھے وہ اس کے انچارج بنے، تو اس نے 2 کمیشنیں بنائیں، ایک پنجاب کے لیے پنجاب حد بندی کمیشن، دوسری بنگال کی سے بنگال حد بندی کمیشن کہتے ہیں۔ دونوں کمیشنوں نے اپنا فیصلہ جب سنایا تو وہ ریڈ کلف کو ہینڈ اوور ہوا، ریڈ کلف نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو دیا، ماؤنٹ بیٹن نے اس کو 1 ہفتہ بعد شائع کیا، جو کہ مکمل ٹوٹلی چینج تھا۔ اب چینج کیا تھا؟ بنگال میں وہ علاقے جو پاکستان کے تھے، جس میں مرشد آباد، نادیا، کلکتہ، یہ 3 علاقے تھے، یہ پاکستان کے تھے۔ پنجاب میں امرتسر، گورداسپور، پٹھان کوٹ، زیرہ، فاضلکا، فیروز پور اور جودھ پور، یہ جو ہیڈ ورکس تھے اور جو علاقے تھے، یہ پاکستان کے تھے، پاکستانی پنجاب کے تھے، یہ اٹھا کر انڈیا میں شامل کیے گئے۔ اس سے نقصان یہ ہوا کہ پٹھان کوٹ جو ہے اس سے راستہ نکلا ہوا کشمیر کی طرف، تو ایک تو ہم سے یہ پنجاب اور بنگال کا کافی حصہ لے لیا گیا۔ اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے، آج پنجاب اور بنگال کی سچویشن کچھ اور ہوتی، آج ہمارا پنجاب بہت بڑا ہوتا، لیکن وہ چھوٹا رہ گیا۔ یہ کس کی وجہ سے؟ ماؤنٹ بیٹن کی وجہ سے، کہ اس نے یہ علاقے ہندوستان کو دے دیے۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر کشمیر کا ایشو بھی اسی پٹھان کوٹ سے فوجیں اتاری گئیں کشمیر میں، اور کشمیر کو بزور قبضہ کیا گیا۔ جبکہ آرٹیکل 7 کو آپ دیکھیں تقسیم ہند کے منصوبے میں، اس میں کہا گیا کہ عوام کی مرضی اور جغرافیائی حالات کو دیکھتے ہوئے اس کی ایڈجسٹمنٹ ہوگی، اس کا الحاق ہوگا۔ لیکن اس میں نہ عوام کی مرضی پوچھی گئی، نہ جغرافی حالات کو دیکھا گیا، بلکہ ماؤنٹ بیٹن کے کہنے پر اس میں فوجی آپریشن ہوا اور کشمیر کو بزور شمشیر قبضہ کیا گیا۔ اس طرح پھر فوجی ساز و سامان میں بھی ہم سے وہ تمام قیمتی سامان جو کارآمد تھا وہ ہم سے لے کر ہمیں زنگآلود اسلحہ دیا گیا۔ یہ بھی کس کی وجہ سے؟ اسی ماؤنٹ بیٹن کی وجہ سے۔ تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن یہ وہ کیریکٹر ہے کہ جس نے پاکستان کو، پاکستانیوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اور اسی کی وجہ سے آج تک ہم مسائل کا شکار ہیں، جس میں پانی کا ایشو ہو گیا، جس میں کشمیر کا ایشو ہو گیا، جس میں آپ دیکھ لیں پنجاب اور بنگال کے جو علاقے جن کو دیے گئے وہ ایشوز ہو گئے۔ یہ سارے وہ ایشوز ہیں جو اس ماؤنٹ بیٹن کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ لہٰذا ماؤنٹ بیٹن کا کردار آپ کے سامنے رکھنا اس لیے ضروری تھا کہ ہمیں واضح ہو کہ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے تقسیم کے وقت پاکستان کو نقصان پہنچایا تھا۔ اسی کے ساتھ ناظرین میں آپ سے اجازت لوں گا، السلام۔